ظاہر ہے آج بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے حکومت سے سوال کیا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ لوگوں کے کہنے پہ پارلیمنٹ میں سوال اٹھانے پہ آپ کی ملاقات کروائے گی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں، بظاہر تو نہیں لگتا کہ حکومت ملاقات کروائے گی، یا تو وہ بالکل ہی بے اختیار ہے۔ لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں یا اپنی جدوجہد جو ہماری ہے وہ چھوڑ دیں، یا جو بھی آئینی ہمارا حق ہے وہ ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیں عدالتوں سے یا اس پورے نظام سے۔ تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کا جس طرف اشارہ ہے میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، حکومت بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو اب جو کیسز کا معاملہ ہے، ظاہر ہے ابھی توشہ خانہ کیسز جو ہیں ان میں حتمی مہلت دی گئی ہے، وہاں پہ کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ التوا مانگ رہے ہیں، عدالت کو لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے التوا کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیونکہ سلمان صفدر صاحب کی تو ظاہر ہے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ عدالتی جو ہے وہ نمائندے بن کے گئے تھے، لیکن بہرحال ان کی ملاقات تو ہوئی بھی ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ اس پہ پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے۔ تو دوبارہ سے کیا عمران خان صاحب سے ملے بغیر، بشرا بی بی اور ان دونوں سے ہدایات لیے بغیر کیس پہ حتمی دلائل نہیں دیے جا سکتے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں تو بطور وکیل یہ کہوں گا کہ کسی بھی وکیل کا حق ہے اور کسی موکل کا حق ہے کہ وہ اپنے وکیل سے وہ بات کرے، اور وکیل اپنے موکل سے بات اور مشورہ کیے بغیر وہ کیسے کسی ایسے کیس میں پیش ہو سکتا ہے جس کا اثر نہ صرف ان کی آئندہ سیاست پہ بلکہ ان سے جڑے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی سیاست پہ اور اس ملک کے نظام پہ پڑ سکتا ہے۔ تو بالکل جب تک عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء کی ملاقات نہ ہو، ان کی فیملی ممبرز کی، لیکن بالخصوص کیس کے حوالے سے اگر بات ہو تو وکیل کی ملاقات اگر نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل اپنے موکل سے ملاقات کیے بغیر ہی جا کے وہاں ریپریزنٹیشن؟ یہ کوئی نئی ہم جورسپروڈنس لکھ رہے ہیں؟ پاکستان تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 میں بنا ہے، وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن انسانیت کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے۔ جب سے دنیا نے عدل کا نظام دیکھا، یا قاضی قضات کا نظام دیکھا، یا دنیا نے دیکھا کہ قاضی ہوتا ہے، سامنے ایک شخص ہوتا ہے، اس کا ایک وکیل ہوتا ہے، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں کی کہانی ہے۔ تو کیا کوئی نئی تاریخ یہ نظام لکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ موکل سے؟ اور کیا عمران خان کوئی وار کرمنل ہے؟ ان کو آپ نے نئی دلی سے پکڑا ہے، ان کو کوئی آپ نے اسرائیل سے پکڑ کے لائیں؟ وہ اس ملک کا محب وطن آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، ایک ہیرو ہے اس نیشن کا۔ تو اس میں ایک سوال ویسے بنتا ہے، میں مانتا ہوں کہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، ہو سکتا ہے میاں صاحب کا اختیار یا زرداری صاحب کے پاس اختیار کم ہو، لیکن تاریخ تو ان سے سوال کرے گی نا کہ جن چیزوں کا آپ شکار رہے۔ نہیں کہ آج ہم یہ کہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار نہیں رہی، بالکل رہی، ایگزائل کا سامنا کرنا پڑا، میاں صاحب کو جانا پڑا، زرداری صاحب 10-11 سال جیل میں رہے، نہیں، ان بھٹو کی جو صاحب کا لیڈر ہیں، عدالتی قتل ہوا ہے، عدالت خود ماندے سارا سے بڑا۔ کچھ ہوا۔ جی تو جی، تاریخ یہ سوال ان پہ کرے گی نا کہ جب آپ کے پاس اختیار آیا آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ایک مشہور لیکن شعر ہے علی نا صاحب کہ ظاہر ہے ایک طرف عدالتی جی، نظام ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہمارا۔ مشہور شعر ہے نا کہ کرسی ہے تمہاری کچھ کر نہیں سکتے، جنازہ تو نہیں ہے، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم کو گولی لگی، آپ کے ایک دور میں ایک سابق وزیر اعظم کی آنکھ، اللہ نہ کرے ویسے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ ضائع ہو، لیکن آنکھ کا نقصان ہوا، ان کی وائف جس طرح سے جیل میں ہے، ان کے باقی جو اعجاز چودھری کو دیکھ لیں، سینیٹر اعجاز چودھری، آپ نے ان کو بے شمار بار آپ نے انٹرویو کیا ہوگا، پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیکن علی یہ صاحب اب یہ جو گلا بتائیے آپ کرتے تھے، کہ آپ خود آپ عدالت کے دور میں وہ ہو نہیں، رہا ہے۔ آپ کو عدالت سے بھی ریلیف اس طرح سے نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں، حکومت کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے تسلسل کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا ایک دائرے میں بند ہے؟ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ آپ لوگ تلاش نہیں کر رہے، یا تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، یا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے؟ بہت آپ کا میں سمجھتا ہوں بڑا کلیدی سوال ہے، بڑا پرٹنٹ کوسچن ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ عدلیہ جس کے لیے ہم وکلاء نے بڑی جدوجہد کی تھی، مشرف صاحب کا جب دور اختتام کے قریب تھا تو اس کے بعد جو لائر موومنٹ تھی، تو اس کا تو ایک بنیادی مقصد یہی تھا نا، وہ صرف جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے چوئی صاحب کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو آزاد عدلیہ کے لیے تھی۔ تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی اس عدلیہ کو اس حالت میں دیکھ کے، انشاءاللہ ریوائیو ہوگی، سب چیزیں ٹھیک ہوں گی، وقت لگے گا، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ عدلیہ کی یہ صورتحال ہے، اور سیاست میں اگر آپ بات کریں تو آپ کو گولی مار دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو ہمارے ساتھ
ڈی چوک میں ہوا، یہ تو نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ اپنے ملک میں یہ ہوگا. تو سیاست کی یہ صورتحال ہے. جرنلزم کی اگر آپ دیکھ لیں، ابھی حال ہی میں ایک چینل کے جو ملازمین کو 170 سے زیادہ کو فارغ کیا گیا، اور ایک وفاقی وزیر کو یہ تک کہنا پڑا کہ میں اشتہارات بند کر دوں گا اگر آپ نے ان کو واپس نہ لی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت بے اختیار ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے، آپ بھی اس کو اتنے عرصے سے کور کر رہی ہیں، کبھی بھی شاید سیاسی نظام اتنا با اختیار نہیں رہا، لیکن اس وقت جتنا بے اختیار ہے اتنا بے اختیار بھی کبھی نہیں رہا. تو یہ سوال لیکن تو اب ان کے ذہن میں موجود آپ ہیں. کے لیے تو کچھ نہیں راستہ نکل رہا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے لیے راستہ نہیں نکل رہا. کل جیسے جنید اکبر صاحب اور آفریدی صاحب آپس میں لڑے ہیں، ظاہر ہے یہ وہ تو ایک اسپر آف دا مومنٹ تھا، لیکن پارٹی کے اندر تلخی کا لیول یہی ہے کہ لوگ دست و گریبان ہو جائیں گے، آپس میں ان کے اتنے اختلافات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کوئی بھی اپنے کسی بھی محاذ پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ قابل افسوس، میں 2013 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، اور یہاں پہ بڑی مشہور لڑائیاں ہوئی ہیں. آپ نے بڑی اہم جو ہے وہ آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا پارلیمنٹ میں. ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو اور پارٹی کو ریپرزینٹ کیا. جی جی. میں نے یہاں جب 2013 میں آیا تو کچھ جو سینئر پولیٹیشنز تھے اس وقت، محترم مولانا صاحب یا جاوید ہاشمی صاحب یا اس وقت جمالی صاحب سابق وزیر اعظم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بہت سے سینئر پیپلز پارٹی کے کچھ، ربانی صاحب. میں جب منسٹر بنا تو سینٹ میں جب پہلی بار میں گیا تو میں ان سینئرز کے پاس گیا، مشاہد اللہ خان صاحب، ان سب کے پاس میں اپوزیشن لابی میں گیا اور ان کو سلام کیا. ان کو یہ کہا کہ میں بطور منسٹر آیا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنا ایک کولیگ سمجھیے، اور یہاں میں حکومت کو ریپرزینٹ کروں گا. آپ اپوزیشن ہیں لیکن آپ میری سینئر ہیں، میں آپ سے سیکھوں گا. مجھ میں اگر کوئی کمی ہو تو مجھے ضرور بتائیے. ہاں، میں اپنا موقف رکھوں گا، آپ کا اپنا موقف ہے، لیکن ہم یہاں اس سینٹ کی عزت و تکریم کو بڑھائیں گے. اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا جو بھی میرا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس قومی اسمبلی اور سینٹ میں، خاص کر قومی اسمبلی میں نے پچھلے 12-13 سالوں میں جب سے میں ہوں، کچھ میں نے بڑی بدترین لڑائیاں دیکھی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک وہ مشہور واقعہ تھا جس میں وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے دور میں اپنی حکومت میں بھی ہمارے کچھ لوگوں نے، ہمیشہ میں بیچ بچاؤ ہی کراتا رہ گیا. شکر ہے کہ بیچ بچاؤ میں کبھی مجھے نہیں کوئی لیکن کبھی کبھار بیچ بچاؤ کرانے والے کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، آپ یقین کیجئے یہ جو یوتھ ہے جو اس وقت 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال کی ہے، 15 سال کے اوپر ہے، جو چیزوں کو دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، وہ اگر ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کے کیا سیکھیں گے؟ اگر ہم اسمبلی کے فلور پہ مشت گریبان ہیں تو ہم ان کو کیا سمجھا رہے ہیں، ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے. میں ایک مجھے یہ بات کہنی دیجئے، یہ اچھی بات ہو جائے گی اگر آپ مجھے اجازت دیں گی، کہ بڑی پرانے بات ہے، 13 میں جب آئے، جاوید ہاشمی صاحب سے بڑا عزت و تکریم کا رشتہ تھا. وہ جب لابی میں آتے تھے، میں، مراد سعید، شریار خان افریدی، ہم بڑے جونیئر تھے ان سے، تو ہم ان کو کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے، ان کو کرتے تھے. شاہ صاحب آتے تھے جو سینئر لوگ ہیں. تو ایک دفعہ میں نے، یہ بات بڑی اہم ہے اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، جاوید ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھا، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ میں، میں کہا سر آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں کیسے ہے، اب کیوں پارلیمنٹ کا سیاست کے میدان میں آپ کس، انہوں نے کہا جگہ ایسی ہو جہاں میں اپنی بات کر سکوں. بس سمپل سی انہوں نے جواب دیا کہ ایک جگہ ایسی ہو جہاں جا کے میں اپنی بات کر سکوں. تو وہ ملتان سے آ کے اپنا ملتان کا ملک کا رونا روتے تھے. میں یہ کہتا ہوں، جو میں سم اپ کر رہا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں میری بات اگر کوئی سنے تو اس پہ غور کرے، کہ 25 کروڑ کا جو ملک ہے، 26 کروڑ ہیں، 22 کروڑ ہیں، جو بھی ہیں، بہت بڑی تعداد ہماری آبادی کی ہے. اس کا ایک طرح سے الیکشن کے ذریعے ایک مغز یا اس کا ایک اعلیٰ دماغ یہاں آ جاتا ہے. پوری دنیا ادھر دیکھتی ہے، تو یہاں تو اس طرح سے ہمارے رویے ہوں اور اس طرح سے گفتگو ہو کہ لوگ چاہیں کہ یہ آج ایک اور بات ہو، یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں. یوتھ بیٹھی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں. آپ اچھا اس بات سے تو آپ مایوس نظر آتے ہیں. ہاں، لیکن اب آخری مجھے بتا دیجئے کہ ظاہر ہے جو پارٹی کے اندر سچویشن ہے اس میں 28ویں ترمیم کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. تو پچھلی بار بھی ہم نے یہ دیکھا، لوگوں نے تبصرے کیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو فیسیلیٹیٹ کیا تھا 27ویں ترمیم کو. تو ظاہر ہے اگر پارٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہوگی تو آپ لوگ کیسے، کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا؟ مطلب یہ لوگوں کے تبصرے تھے نا کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے تو اپوز کیا. جی 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 ہمارے تو لوگ کھڑے رہے.
ہاں کچھ لوگ جو ہے اٹھائے گئے یا ضمیر بیچا وٹ ایور، لیکن اللہ کے کرم سے بہت سے لوگ کھڑے رہے. ہم نے تو تاریخ رقم کی ہے. تو 28ویں ترمیم میں کیا کریں گے؟ نے مثالیں قائم کی ہیں، وہ کھڑے رہے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں. کیا نہیں ہوا 26ویں ترمیم میں؟ 27 میں چلو وہ پھر اپنے بندے انہیں پورے کر لیے تھے، 26ویں میں تو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا پی ٹی آئی. 28ویں میں کیا کریں گے علی صاحب؟ وقت کم ہے، آخری کامنٹ آپ کا. 28ویں ترمیم اگر آئے گی تو کیا کریں گے؟ ابھی تو پیپلز پارٹی بھی نہیں نظر آتی پیج پہ، لیکن اگر آ گئی، کیونکہ حکومت کے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے شاید آ جائے گی. کوئی وقت نہیں ہے آئینی ترامیم کا. یقین کیجئے کوئی اچھی بھی چیز ہوگی نا، لوگ اس کو برائی کہیں گے. ایسے فارم 47 کی حکومت ہے جو یہ کر چکے ہیں، جس طرح کی حالت ہے، تو ہمیشہ یہ اسمبلیاں آئینی ترامیم کے لیے ہی ہیں. لیکن یہ وقت مناسب نہیں ہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے، سیکریسی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، رات کے 2 بجے آئینی ترامیم آ جاتی ہیں. تو اس طرح تو کبھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا. بہرحال چیز سامنے آ جائے، اس کو ہم دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا، اس کے بعد اس پہ پراپر کامنٹ کر سکیں گے.